حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اما بعد، الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس کے خوبصورت ناموں اور اعلیٰ ترین صفات کے حوالے سے ایک نئی سیریز لیس کمثلہ شیء، معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس سیریز میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، ان کی اہمیت کیا ہے، ان پہ ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، ان پہ ایمان لانے کے کیا فوائد ملتے ہیں، اور کس طرح کئی فرقے اس بنیاد پر بنے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام یا صفات کا مکمل یا جزوی طور پہ انکار کیا، اور اس حوالے سے سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ائمہ کرام کا کیا موقف ہے، جو کہ اہل السنہ والجماعہ اور محدثین کا بھی موقف ہے، اور اس حوالے سے کون کون سی اصطلاحات ہیں، کیا قواعد ہیں، اس سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس سیریز میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے کیا اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی دنیا کے اندر موجود جو بھی شے، جو بھی چیز ہے، اس کا نام بھی ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی صفات، کوئی نہ کوئی اوصاف بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے تو اس کی بھی ایک نام ہے اور اس کی بھی کوئی صفات ہیں کہ یہ لکڑی کا ٹکڑا اس سائز کا ہے، اس کی لکڑی اس قسم کی ہے، اور یہ لکڑی قیمتی ہے، قیمتی نہیں ہے، خشک ہے، گیلی ہے، آگ جلانے کے کام آتی ہے یا کوئی چیز بنانے کے کام آتی ہے، تو یہ سب اس کی صفات ہیں۔ تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ہے اس کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو جب اس کی مخلوقات کی اس طرح نام اور صفات موجود ہیں تو اس کے اپنے کیوں نہیں نام اور صفات ہوں گے؟ اور جتنا کوئی انسان عظیم تر ہوتا ہے اتنے اس کے نام اور پھر صفاتی نام یا القاب زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی خالق، مالک، مدبر، رب، ودود، رحیم، غفور سب کچھ ہے، تو اس لیے اس کے نام اور صفات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے مراد وہ کامل، حسین، بلیغ الفاظ اور اوصاف ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے بیان کیا، جسے ہم سنت یا احادیث کہتے ہیں، اور اس پر اس امت کے سلف صالحین، جن میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، انہوں نے ایمان رکھا اور انہیں بغیر کسی تبدیلی کے، تحریف کے، تعطیل کے، تکییف کے اور تمثیل کے ان کو تسلیم کیا اور ان پہ حقیقی معنوں میں ایمان لے کے آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نام اور صفات اس کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اس کی معرفت بدرجہ اتم اس کے اسماء و صفات اور صفات علیہ کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اور صفات کے ذریعے ہی پہچان سکتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو وہ سمیع الدعا ہے، مجیب الدعا ہے۔ جب ہم جو ہے وہ اس چیز کے محتاج ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی رحمت کرے تو ہم اس کو پکارتے ہیں، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جس کی صفت رحمت ہے۔ اور اسی طرح ہم خوف کھاتے ہیں لوگوں سے تو اس کے لوگوں کے خوف سے بچنے کے لیے ہم کسی اور کی پناہ میں آتے ہیں، تو وہ رب تعالیٰ ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے اس کی عظمت، جلال اور جمال جو ہے اس کا اظہار مکمل طور پہ اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو مخلوقات جو ہیں، یا ہم انسان کی اگر مثال لیں تو انسان جو ہے اس کی زندگی محدود ہے، اس کا علم محدود ہے، اور یہ خود فنا ہو جانے والا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کی صفات بھی نقص ہے، کبھی کوئی صفت موجود ہے، کبھی نہیں موجود، کبھی وہ صفت جو ہے وہ زیادہ ہے، کبھی کم ہے،
اور جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے، اس کے نام اور صفات جو ہیں وہ کامل ہیں، احسن ہیں اور بے مثل ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، ان میں کوئی خامی نہیں ہے، وہ فنا ہونے والے نہیں ہیں، وہ شروع سے موجود ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے، جسے ہم ازل کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، هو الاول والآخر، سب سے پہلے بھی وہ ہے، سب سے آخر میں بھی وہی ہے، تو اس کے نام اور صفات بھی اسی طرح اس کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ تو اگر ہم قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی اہمیت پہ دلائل اکٹھا کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم احکام جو ہیں، شریعت الہی میں جو چیزیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں، ان کے لیے ہم بہت تگ و دو کرتے ہیں، جبکہ ان کی آیات قرآن مجید میں کم ہیں، اور ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا ذکر ہے وہ قرآن مجید میں زیادہ ہیں۔ اور پھر اسی طرح خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں، تو تم انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ کی پہچان حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور ان پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھو۔ اور جب بھی قرآن مجید میں ان اسماء کا ذکر ہوتا ہے تو عمومی طور پہ اس میں اسماء و صفات دونوں چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، کہ جب ایک بندہ مومن نے یہ جان لیا کہ ایک اللہ موجود ہے، جو الہ ہے، جو معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہونی ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کو مصیبت کے وقت پکارنا ہے، خوشی میں بھی اس کو پکارنا ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، زندگی اور موت اور حیات کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر اسی کے لیے یہ بھی تسلیم کر لو کہ اسی کے لیے یہ خوبصورت ترین نام ہیں جو کامل ہیں، اکمل ہیں، اجمل ہیں، جن میں کوئی خامی نہیں ہے، جن میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا۔ ایک تو قرآن مجید میں عمومی طور پہ مخاطب کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اہل ایمان اور عام انسان مخاطب ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں، کہ جن کو پہلے ہی مخاطب کیا گیا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا رہے ہیں، لیکن پھر دوبارہ اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کیا کہا کہ نبئ عبادی، میرے بندوں کو آپ یہ صیغہ امر استعمال کیا کہ آپ ان کو بتائیں، ان کو یہ خبر دیں کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی ہوں جو غفور الرحیم ہے۔ 3 بار جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا، تاکید استعمال کی کہ ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے۔ تو اس طرح اپنے جو ہے ناموں سے آگاہ کیا ان کو اور اس کی اہمیت بتلائی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان اس کے ذریعے سے ہی حاصل کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ احساس دلانے کے لیے کہ مخلوقات کی صفات اور نام اور اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں اگر لفظی طور پہ مماثلت آ بھی جائے تو یہ حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کیا کہا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسی ذات کسی کی بھی نہیں ہے، اور وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے جو بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر کا ہی کیوں ذکر کیا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ حیات، زندگی کے جو 2 بنیادی امور ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کسی کے موجود ہے، وہ سماعت اور بصارت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی مثال دے کے کہا کہ اگرچہ یہ ہر جو ہے وہ ایسی مخلوق میں جو حرکت کرتی ہے یا جو سنتی ہے، جو دیکھتی ہے، اس میں صفات موجود ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی سمیع اور بصیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ سنتا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، ہر زبان سن رہا ہے، ہر مخلوق کی سن رہا ہے، آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں، زمینوں پہ ہیں، آسمانوں زمینوں کے درمیان میں ہیں، پانی کی جو ہے وہ گہرائی میں ہیں، پہاڑوں کے جو ہے وہ اندھیرے کے اندر ہیں، جہاں پہ بھی جو چیز موجود ہے، دن ہے، رات ہے، روشنی ہے، نہیں ہے،
وہ ان سب کو سن رہا ہے، اور اسی طرح ان سب کو وہ دیکھ رہا ہے، جہاں پہ جو موجود ہے، جتنے مرضی پردوں میں موجود ہے، جتنا مرضی وہ چھپا ہوا ہے اور جتنا مرضی ظاہر ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو اس جیسی یہ سماعت اور بصارت کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی، اس جیسا کوئی سمیع اور بصیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث کی جانب جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، جسے بہت سے علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، کہ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے، مجھے بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی عبدک، اے الہی میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور پھر کیا کہا؟ ابن عبدک، اور پھر تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میں اس قدر عاجز اور حقیر ہوں کہ میری جو نسل ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ میں تیرا جو حقیر بندہ ہے اس کا آگے بیٹا ہوں، اور وابن امتک، اور تیری جو بندی ہے جو تو نے پیدا کی ہے اس کا آگے سے بیٹا ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ ناصیتی بیدک، میری جو پیشانی ہے وہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، میرے اوپر تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور تیرا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے اس پہ میں راضی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا محل شاہد جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسألک بکل اسم ہو لک، کہ اے الہی میں تجھے تیرے ہر اس نام سے پکارتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنے آپ کو نام دیا ہے، یعنی کہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن تو اپنے بارے میں سب سے زیادہ خبیر اور بصیر تو خود ہے، تو نے اگر وہ اپنے آپ کو نام دیا ہے، او علمتہ احدا من خلق، اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی تو نے وہ اپنا نام یا صفت جو ہے وہ سکھا دی ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے جتنی بھی وحی نازل کی، جتنی کتابیں نازل کی، ان میں سے کسی کتاب میں اپنا وہ نام جو ہے تو نے جو ہے آسمانوں سے نازل فرمایا وحی کے ذریعے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور اس کے علاوہ اگر وہ تیرے پاس وہ نام موجود ہے، ہم مخلوقات کو اس کا پتہ نہیں ہے، علم غیب میں تو اس کو جانتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب یوم حشر حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ طویل حدیث ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پہ وہ چیزیں القاء کی جائیں گی جس کے ذریعے کبھی بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا، کبھی اللہ سے دعا نہیں کی، تو ان کے ذریعے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا۔ اور اس کے بعد یہ دعا کا جو اختتام ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی، کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو میرے دل کا جو ہے وہ میرے دل کی بہار بنا دے، میرے جو سینے کا جو ہے اس کو نور اور روشنی بنا دے، اور اس کے ذریعے سے میرے سب غم جو ہیں وہ مٹ جائیں، چلے جائیں۔ تو اسی طرح ایک دوسری حدیث معروف ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں، 99 نام ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، تو جو ان کا حساب کتاب رکھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں احصا کا لفظ استعمال کیا، تو یہ احصا کا کیا مطلب ہے کہ ان کو وہ سمجھتا ہے، ان پہ ایمان رکھتا ہے، ان کو زبانی یاد کرتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اور ان پہ وہی ایمان رکھتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جو صحابہ کرام نے رکھا، اور پھر ان ناموں سے لوگوں کو بھی آگاہ کرتا ہے۔ تو جب وہ یہ سب کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام کو اس طریقے سے یاد کر لینے، ان پہ ایمان رکھنے، غور و فکر کرنے سے اس کو کیا مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سے بھی اسماء و صفات کی احادیث کے ذریعے اہمیت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم ائمہ کرام کے اقوال کی طرف جائیں تو بہت سے ایسے اقوال ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ کسی بھی انسان کا کمال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، اور یہی اس کا شرف، اس کی زندگی کے معراج ہے، اور یہی ہدف کا حصول ہے، یعنی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان صحیح معنوں میں حاصل کر لے۔ اور یہ کس کے ذریعے ممکن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام
اور جو اس کی صفات ہیں ان پہ غور و فکر اور ایمان کے ذریعے ممکن ہے۔ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فاجل المعارف معرفت ربی سبحانہ باسمائہ و صفاتہ و افعالہ، کہ عظیم ترین جو معرفت کسی کو نصیب ہو سکتی ہے، جو سب سے زیادہ جو جلالت والی اور عظمت والی کوئی معرفت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اور وہ کس کے ذریعے ممکن ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نام، صفات اور افعال کے ذریعے ممکن ہے۔ تو یہ اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابتدا سے لے کے آج تک اہل السنہ والجماعہ اور محدثین کے ہاں توحید کی 3 بنیادی اقسام رہی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اس کا انتظام چلانے والا کوئی مدبر موجود ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو رزق دیتا ہے، جو اولادیں دیتا ہے، جو نفع و نقصان کرتا ہے، تو ایسا کوئی موجود ہے۔ اور اگر وہ موجود ہے، جب میری زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، میرے نفع و نقصان کا مالک وہ ہے، تو پھر مجھے اس کو رب مان لینا چاہیے کہ وہی میری پرورش کرتا ہے، وہی میری نگہبانی کرتا ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے، اور اس پہ عمومی طور پہ لوگ ایمان رکھتے رہے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ تناقضات رہے، لیکن عمومی طور پہ بنی نوع انسان کا اس پہ ایمان رہا۔ اور پھر اس کے بعد توحید الوہیت ہے کہ جب ایسا رب موجود ہے جو میری ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا سب کچھ ہے، تو پھر مجھے عبادت بھی تو اسی کی کرنی چاہیے۔ وہی اس لائق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کو پکاروں، اسی کا خوف دل میں رکھوں، اسی سے امید رکھوں، اس کی محبت میرے دل میں ہو، اس کے لیے سر جھکاؤں، اسی کے لیے قربانی کروں، اسی کے لیے طواف کروں، اسی کے لیے سب میں اپنی عبادات جو ہے سر انجام دوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید الوہیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد توحید اسماء و صفات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جب ایسا رب اور الہ موجود ہے تو یقیناً اس کی معرفت کے لیے اس کی کچھ صفات ہوں گی، اس کے کوئی القابات ہوں گے، اس کے کچھ نام ہوں گے، تو ان کو ماننا، ان کو ایسے تسلیم کرنا جیسے اس رب سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، اسی طرح ان کو ماننا، یا اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے جو طریقہ بتایا ہے، یا ان کے اس نبی کے اصحاب نے جو ہم تک پہنچایا ہے، اس کے اوپر جو ہے بغیر تحریف کے، تعطیل کے، تکییف کے، تمثیل کے، تفویض کے، تشبیہ کے، اسی طرح من و عن ایمان لے کے آنا، اس میں کسی قسم کا انکار نہ کرنا، نہ جزوی طور پہ نہ مکمل طور پہ۔ تو یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو یہ توحید کی تیسری قسم ہے، اور اس پہ بھی جو ایمان نہیں لاتا یا اس کا مکمل انکار کر دیتا ہے تو وہ توحید کا ہی اصل میں انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں، اسماء و صفات ہیں، ان پہ ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ تو پہلا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے، ان کی تصدیق کی جائے اور ان کو قبول کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو دل سے ماننا، ان کی سچائی کی تصدیق کرنا اور کسی بھی صفت یا نام کا انکار نہ کرنا۔ اس کے بعد انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا کرنا اور ان کی عظمت دل میں موجود ہونا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ پھر اس کے بعد اس کا صحیح فہم اور تدبر، یعنی کہ ہر اسم اور صفت پر غور کرنا، اس کے ذریعے اللہ کی عظمت، جلال اور جمال اور کمال کو پہچاننا، اور اس پہ اسی طرح فہم و تدبر کے ذریعے ایمان لانا جیسے کہ سلف صالحین لے کے آئے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے عملی تقاضے اور اثرات کیا ہیں کہ ان اسماء و صفات کے ذریعے اس کی عظمت اور کبریائی کو پہچاننا، کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام رحیم ہے، تو بندہ یہ کوشش کرے کہ میرے اندر بھی جو ہے صفت موجود ہو، اسے بھی رحم دل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام علیم ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اصل علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اصل علم اس کی ذات کو پہچاننا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور پھر اس کے بعد وہ علم کی قدر کرے، لا علمی اور جہالت سے بچے، اور اللہ تعالیٰ سے علم صحیح کا سوال کرے، اور ایسے علم کا جس سے نقصان ہو اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، تو اس کے ذہن میں ہر وقت ہو کہ جو بھی میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے، اور اس لیے بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی صفات بے شمار ہیں۔ اس کی صفت غضب ہے۔ اب بظاہر یہ اگر غضب دیکھا جائے تو یہ بری صفت لگتی ہے، لیکن چونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے تو یہ بھی صفت کمال ہے، اور یہ جو ہے وہ ایجابی صفت ہے، یہ سلبی قسم کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا جو غضب ہے وہ عدل پر مبنی ہے،
اور اس میں بھی اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہے اور وہ گناہوں سے بچے، وہ نیکی کرے کہ کہیں میں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، کیونکہ اس کا غضب جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر وہی بات کہ ان صفات کا جو ہے وہ انکار نہ کرنا، تحریف، تعطیل، تکییف، تمثیل، ان سب چیزوں سے جو ہے بچنا، نہ کسی صفت یا نام کا انکار، نہ اس کا مطلب بدلنا، نہ اس کی نفی کرنا، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرنا، مخلوقات سے اس کو تشبیہ نہ دینا، یہ سب بھی ہے اس کے تقاضوں میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے اصطلاحات یا ٹرمز جو استعمال کی ہیں، ان کے بارے میں اگلی ساتھ میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بھی جانیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے بہت سا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بار بار تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے بندہ مومن کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔